اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جماعت چھٹی، مضمون اردو، موضوع ہاتھی کا وزن۔ پیارے بچوں، آج ہم ہاتھی کا وزن پڑھنے جا رہے ہیں۔ پیج نمبر ہے 34۔ آپ اپنی کتاب پہ پیج نمبر 34 نکال سکتے ہیں، تو اس پر آپ دیکھ سکتے ہیں۔ چلو ہم شروع کرتے ہیں۔ ہاتھی کا وزن۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک بادشاہ سخت بیمار ہوا، یہاں تک کہ جینے کی آس باقی نہ رہی۔ اس نے یہ منت مانی کہ اگر خدا نے اسے صحت عطا فرمائی تو وہ اس کے نام پر ہاتھی کے وزن کے برابر روپیہ تول کر بھوکے ننگے فقیروں میں بانٹ دے گا۔ خدا نے اس پر رحم فرمایا اور وہ چند ہی دنوں میں اچھا ہو گیا، لیکن اب وہ حیران تھا کہ ہاتھی کو کیوں کر تولے۔ اس کا وزن معلوم کیے بغیر وہ منت پوری نہ کر سکتا تھا۔ دربار میں بہت سے عقل مند لوگ موجود تھے۔ انہوں نے بہت سوچا، لیکن کوئی بات نہ بن پڑی۔ اس لیے پورے ملک میں اشتہار دیا گیا کہ جو شخص ہاتھی کے وزن کے برابر روپیہ تول کر دکھائے گا، ہم اسے انعام سے مالا مال کر دیں گے۔ انعام کے لالچ میں بہت سارے لوگوں نے اپنی عقل پر زور دیا، ہزاروں جتن کیے، مگر کوئی صورت بن نہ پڑی۔ کچھ مہینے اسی طرح گزر گئے۔ بادشاہ کو فکر ہوئی اور وہ اس سوچ میں پڑ گیا کہ زندگی کا بھروسہ نہیں۔ منت کا عہد خدا سے کر چکا ہوں، اس کا پورا کرنا اب مجھ پر فرض ہے۔ ہاتھی کو تولنے کی تدبیر کسی کی سمجھ میں نہیں آتی، اب کیا کیا جائے۔ ایک دن وہ اسی ششپنج میں تھا کہ ایک ملا خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی، جہاں پناہ مجھے تدبیر سوجھی ہے، اگر حضور روپے اور ہاتھی میرے ساتھ کر دیں تو امید ہے کہ میں دریا جا کر ہاتھی کے برابر روپیہ تول کر حضور کو دکھا سکوں گا۔ پیارے بچوں، یہ دیکھو، یہ ایک بادشاہ کی اس میں کہانی ہے۔ ایک دفعہ کی بات ہے کہ ایک بادشاہ بہت بیمار ہو جاتے ہیں۔ وہ اتنے بیمار ہو جاتے ہیں کہ اس سے کوئی امید بچنے کی نظر نہیں آتی، یعنی اس کو جینے کی اس سے کوئی آس باقی نہیں رہتی۔ اب وہ اللہ سے یہ وعدہ کرتا ہے، یعنی وہ اس نے یہ منت مانی خدا سے۔ منت ماننا کا مطلب ہو گیا نظر ماننا، کہ اگر خدا نے اسے صحت عطا فرمائی، یعنی اگر اللہ تعالیٰ اسے اس بیماری سے نجات دے گا تو وہ اس کے نام پر ہاتھی کے وزن کے برابر روپیہ تول کر ان لوگوں کو دے گا جو غریب ہوں گے، فقیر ہوں گے، نادار ہوں گے یا مفلس ہوں گے، یعنی وہ بھوکے ننگے اور فقیروں میں یہ روپیہ بانٹ کر دینا چاہتا ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ کی رحمت جوش میں آ گئی تو اللہ نے اس پر رحم فرمایا اور وہ چند ہی دنوں میں اچھا ہو گیا۔ لیکن اب وہ حیران تھا کہ میں کس طرح سے ہاتھی کو تولوں گا، پھر میں اس کے وزن کے برابر کس طرح سے میں روپیہ تول کر ان غریبوں اور بھوکے ننگے فقیروں میں بانٹ دوں گا۔ یعنی اس کا وزن معلوم کیے بغیر وہ اپنی منت پوری نہ کر سکتا تھا۔ بادشاہ کے دربار میں چونکہ بہت سارے عقل مند لوگ موجود تھے، انہوں نے بہت سوچا، لیکن کوئی بات نہ بن پڑی، یعنی انہیں کوئی صورت نظر نہیں آئی۔ کسی کی سوچ میں، کسی کی سمجھ میں یہ بات نہیں آ جاتی تھی کہ ہاتھی کو ہم کس طرح سے تولیں۔ اس لیے پورے ملک میں اشتہار دیا گیا کہ جو شخص ہاتھی کے برابر روپیہ تول کر دکھائے گا، یعنی اب بادشاہ نے اپنے ملک میں اشتہار لگوایا کہ جو شخص مجھے ہاتھی کے وزن کے برابر روپیہ تول کر دے گا، ہم اسے انعام سے مالا مال کر دیں گے، ہم اسے بہت سے انعام دیں گے۔ چونکہ انعام کے لالچ میں بہت سارے لوگوں نے اپنی عقل پر زور دیا، ہزاروں جتن کیے۔ ہزاروں جتن کرنے کا مطلب ہے انہوں نے بہت کوشش کی، کوشش کرنا، مگر کوئی صورت بن نہ پڑی، یعنی انہیں کوئی راستہ دکھائی نہ دیا۔
कुछ महीने इसी तरह गुजर जाते हैं। बादशाह को बहुत फिक्र लाहक होती है, तो वो इसी सोच में पड़ जाता है कि ज़िंदगी का अब तो कोई भरोसा ही नहीं है। मैं अल्लाह से मिन्नत का ओहद कर चुका हूँ, मैं खुदा से मिन्नत का ओहद कर चुका हूँ। ये इस ओहद को, इस मिन्नत को पूरा करना चाहता था। इसका पूरा करना अब मुझ पर फ़र्ज़ है। यानी बादशाह ये समझता था कि मैंने अल्लाह से जो वादा किया है, मुझे अब ये ओहद, ये वादा पूरा करना ही पड़ेगा। हाथी को तोड़ने की तदबीर किसी की समझ में नहीं आती। अब क्या किया जाए। एक दिन वो इसी शशपंज में था, यानी एक दिन वो इसी परेशानी में था कि मैं किस तरह से हाथी को तोल कर भूखे नंगे फकीरों में ये रुपया बांट दूंगा, कि इसकी खिदमत में एक मुल्ला हाजिर हो जाता है। मुल्ला बादशाह की खिदमत में हाजिर होकर अर्ज़ करता है कि जहाँ पना मुझे तदबीर सूझी है, यानी मेरी समझ में, मेरे ख्याल में एक तरकीब आ रही है। अगर हुजूर रुपए और हाथी मेरे साथ कर दें तो उम्मीद है कि मैं दरिया जाकर हाथी के बराबर रुपए तोल कर हुजूर को दिखा सकूंगा। यानी इसने बादशाह से कहा कि अगर आप मुझे इजाज़त देंगे, अगर आप मुझे हाथी और रुपया साथ कर देंगे मेरे साथ, तो मैं कोशिश करूंगा कि मैं आपको रुपया तोल कर, हाथी के वज़न के बराबर रुपया तोल कर दिखा सकूंगा। प्यारे बच्चों, आज हमने पहला पैराग्राफ पढ़ा है, तो कल इंशाल्लाह हम इसके आगे पढ़ेंगे। इसमें से हमने कुछ अल्फाज निकाले हैं, उनका माने मैंने इधर लिखा है। मिन्नत मानना, नज़र मानना, जतन करना, कोशिश करना, शशपंज हो गया परेशानी, खैरात हो गया सदका। कल हम इसके आगे पढ़ेंगे। आज इतना ही। खुदा।